بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان بخاری شریف کی 6405 حدیث پر ہے، جس کے اندر ایک تسبیح بیان کی گئی ہے اور اس تسبیح کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا حدیث کے اندر، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. Whoever says Subhanallah wa bihamdihi 100 times a day will be forgiven all his sins, even if they were as much as the foam of the sea. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرین غور سے سنیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں کوئی کجی ہو، کوئی ڈوٹ ہو، اسے بھی آج کلیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تعداد کیا ہے؟ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ناظرین، ہم گناہ کرتے جائیں، ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اس چیز کا بھی ہمیں ادراک ہے، اس چیز کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ انکاؤنٹیبل ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن ہم جھاگ کو بھی، سمندر کی جھاگ کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو ناظرین، آپ کے ہو اور ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ کی پاکی کو بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح کرے گا، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے معاف ہو جائیں۔ یاد رکھیں، یہ سارے فضائل عقیدہ کی تصحیح پر موقوف ہیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کی قدر ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوگا جب انسان سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام اسے ملے گا کہ اس کے وہ گناہ کہ جو کثیر تعداد میں ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان زندگی میں یہ معمول بنا لے تو یعنی چلتے پھرتے اسے پڑھے، تو ناظرین جب انسان دنیا سے جائے گا تو اسے یہ انعام حاصل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ وہ سارے گناہ اس کے مٹا دیے گئے ہوں گے، کیونکہ سمندر کی جھاگ کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اور اگر ہر دن کا یہ معمول رہا تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ناظرین، آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے، آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، لیکن یاد رکھو یہ ساری چیزیں اللہ پر ثقہ، بھروسہ۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن ایمان والا شخص جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، ثقہ ہے، بندہ ناچیز نے بھی اپنے یعنی مختصر سی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ریلائز کیا۔ ایک طرف طوفان بدتمیزی ہے، لیکن اللہ پر ثقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے بڑے بڑے طوفانوں سے، لیکن اس میں کامیابی کا راز یہ تھا، ثقہ باللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین۔ آپ بھی ناظرین سبحان اللہ و بحمدہ کی برکتیں لوٹیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ پر اپنا یقین، بھروسہ قائم رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ جو دنیا کے کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اللہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے۔ من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا یہ نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تئیں عقیدہ درست رکھنا ہے، رسالت کے جو احکام ہیں انہیں سمجھنا ہے، اللہ کے رسول کی جو نسبتیں ہیں ان کے اعتبار سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر غلاظت کو نہیں رکھنا ہے، گندگی کو نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو دل و جان سے مان لینا، تو اللہ انعام کیا دے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے عطا کرے گا۔ ناظرین، وہاں سے دے گا جہاں آپ کو
گمان بھی نہیں، آپ کی تھنکنگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے نوازا جا سکتا ہے، وہاں سے اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے اول ترجیح دیا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر کو، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ لاکھ دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ کے رسول ناراض نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دینا، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، سکسیسفل ہونا یہی ہے۔ دنیا کے اندر پیسے متاع الدنیا قلیل، چند دن کے، لیکن اللہ کے رسول کی محبت جو دل میں ہو وہی انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گی، سرخرو کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔